چمگادڑ ایک عجیب و غریب پرندہ ہے جو انڈے دینے کے بجائے بچے دیتا ہے اور دانہ بھرنے کے بجائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اور بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، چمگادڑ ایک ایسا پرندہ ہے جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلا دینے والا ہے، اور اندھیرا چمگادڑ کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے، کیونکہ چمگادڑ کی آنکھیں چمکتے سورج میں چندھیا جاتی ہیں۔ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی پلکیں جھک کر آنکھ پر لٹک جاتی ہیں، اور تاریخ شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہے۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی، اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیریاں راہ پیمان سے باز رکھتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہے اور رات کی دیرگیوں میں جو معاش حاصل کیا تھا اس پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہی پروں سے اونچی ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ کانوں کی لوئیں ہیں کہ نہ ان میں پر و بال ہیں اور نہ کریاں ہیں، مگر تم ان کی رگوں کی جگہوں کو دیکھو گے کہ ان کے نشان ظاہر ہیں، اور اس میں 2 پر لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں کہ اڑا نہ جا سکے۔ بوڑھتی ہے تو بچے ان سے چمٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہے تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی اڑتی ہے تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے۔ پاک ہے وہ خدا جس نے بغیر کسی نمونے کے جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو، چمگادڑ کی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن سے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلاؤ 1.5 انچ سے 5 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں کے بل چل پھر نہیں سکتا، اس لیے اڑ کر روزی حاصل کرتا ہے اور درختوں اور چھتوں پر الٹا لٹکا رہتا ہے۔ دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے غروب آفتاب کے بعد ہی پرواز کرتا ہے اور کیڑے مکوڑے اور رات کو اڑنے والے پروانے کھاتا ہے۔ چمگادڑ کی ایک قسم پھل کھاتی ہے اور بعض گوشت خور ہوتی ہیں جو مچھلی کا شکار کرتی ہیں۔ شمالی امریکہ کے تاریخ غاروں میں خونخوار چمگادڑ بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک اور مہلک ہوتی ہے۔ ان کی خوراک انسانی حیوانی خون ہے۔ جب یہ کسی انسان کا خون چوستی ہے تو انسانی خون میں زہر سرایت کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ہلکا سا بخار اور سر درد ہوتا ہے، پھر سانس کی نالی متارم ہو جاتی ہے اور کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، جسم کا نچلے والا حصہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور انسان دم توڑ دیتا ہے۔ Many hours of harassment and more than one good kick. Sleep is for mortals, and this is a mortal chicken. She's already in Morpheo's hands, and she is unarmed in this 4-sided box with no way out. Vampires look for the most irrigated and thinnest skinned part of the body. The anus of this chicken is the spot. This wonder of evolution has only 2 canines and 2 incisors. The rest of her teeth have fallen out. They don't serve for anything. Her saliva is an anesthetic.
and also an anticoagulant, which makes licking the injury for a few minutes easier. In tropical America, there are 3 species that represent the only 3 genuses of vampire bats in the world. Animals that only live on bird and mammal blood, including humans, which are found more and more often in this area, and are also the consequence of a nocturnal bleeding that can transmit severe infectious diseases. A high price for daring to cross the threshold of the Prince of Darkness. It's the only mammal on an all-blood diet. An unsuspecting cow is the perfect prey. First, a stealthy ankles and ears are prime targets. A quick bite and the feast begins. These vampires really do have fangs. Sharp upper incisors that can delicately slice into their prey without being detected. Anticoagulants in the bat's saliva keep the blood from clotting. They don't suck blood, they drink it. And they're bloodaholics. If a vampire bat misses more than 1 night of slurping, they could die. No one dies from blood loss at this vampire's meal, but they can kill. Millions of dollars worth of cattle die each year from rabies transmitted through vampire bat bites. It may not be supernatural,